السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ وحبیبہ الکریم، اما بعد۔ ان پر درود جن کو حجر تک کریں سلام، ان پر سلام جن کو تحیت شجر کی ہے۔ ان پر درود جن کو کسے بے کساں کہیں، ان پر سلام جن کو خبر بے خبر کی ہے۔ ان پر سلام جن کو خبر بے خبر کی ہے۔ راجستھان کے شہر پالی سے کچھ احباب نے یہ اطلاع دی اور اطلاع کے بعد اس تعلق سے تفصیل جاننی چاہی اور شرعی حکم جاننا چاہا۔ اطلاع یہ دی کہ پالی شہر میں پاپولر فرنٹ کے نام سے کوئی تنظیم وجود میں آئی ہے، جس میں تمام فرقہائے باطلہ کے ساتھ سنیوں نے بھی ان کے ساتھ اتحاد کیا ہے، اور اس وقت ان کا اقدام قربانی کے تعلق سے یہ چل رہا ہے کہ وہ سارے بد مذہبوں سے بھی پیسے لے رہے ہیں، سنیوں سے بھی پیسے لے رہے ہیں، اور سب سے پیسے لے کر کے وہ قربانی کریں گے۔ تو اس سلسلے میں وہاں کے کچھ احباب نے یہ سوال کیا کہ تمام بد مذہبوں کے ساتھ مل کر کے کسی تنظیم کا وجود پانا اور اس کے ساتھ سنیوں کو مل کر کے کام کرنا شرعاً کیسا ہے؟ تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ اہل سنت و جماعت کا اتحاد کسی بھی بد مذہب سے کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ قرآن اور احادیث طیبہ میں اس کی سخت ممانعت بھی آئی اور اتحاد کرنے پر سخت وعیدیں بھی وارد ہوئی ہیں۔ تفصیل کا وقت نہیں، مگر سنیوں نے اگر ایسی تنظیم سے اتحاد کیا ہے جس میں غیر مقلد بھی ہیں، وہابی بھی ہیں، دیوبندی بھی ہیں، شیعہ بھی ہیں، رافضی بھی ہیں، تو نقصان تو ان کا نہیں، نقصان تو اہل سنت و جماعت کا ہے۔ اور اصل میں اس طرح کی تنظیمیں جو معرض وجود میں آتی ہیں وہ اہل سنت و جماعت کے ایمان کو تباہ کرنے اور عمل کو برباد کرنے کے لیے ہی بنتی ہیں۔ اس سلسلے میں شہر پالی کے اہل سنت و جماعت سے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم میں یہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اے ایمان والو کافروں کو دوست نہ بناؤ مسلمانوں کے سوا۔ قرآن عظیم میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو یہ حکم فرمایا اور آگاہ فرما دیا۔ آگے رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، کیا یہ چاہتے ہو کہ اپنے اوپر اللہ کے لیے صریح حجت کر لو؟ اس لیے مسلمانان اہل سنت پالی اللہ تبارک و تعالی کے اس فرمان کو بغور سماعت کریں اور اس پر وہ عمل کریں۔ قرآن عظیم میں دوسرے مقام پر رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ،
وقد کفروا بما جاءکم من الحق، کہ اے ایمان والو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ، تم انہیں خبریں پہنچاتے ہو دوستی سے، حالانکہ وہ منکر ہیں اس حق کے جو تمہارے پاس آیا۔ اس زمانے کے وہابی، دیوبندی، رافضی، شیعہ، ان میں کچھ وہ ہیں جن کے اوپر کفر ہے ان کے گستاخیوں کی بنیاد پر، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی بنیاد پر، اور اللہ تبارک و تعالی کی شان میں اہانت کرنے کی بنیاد پر۔ اسی لیے سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مقام پر یہ ارشاد فرماتے ہیں فتاوی رضویہ شریف میں کہ غیر مقلدین گمراہ بددین ہیں، ان پر بوجوہ کثیرہ کفر لازم ہے، جس کی تفصیل الکوکبۃ الشہابیہ میں ہے کہ حسب تصریحات قرآن عظیم و احادیث طیبہ و ائمہ 70 وجہ سے لزوم کفر بیان کیا ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کا مساجد میں کوئی حق نہیں، اور چونکہ جب یہ تنظیم اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو سوال ہوا تو اس میں ہوا یہ تھا کہ وہابیوں نے اس وقت کی حکومت کے پاس جا کر درخواست دی تھی کہ ہم ایک ہی دن قربانی کریں گے، تو اس پر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اور قربانی کے 2 دن چھوڑ دینے کا ان سے کیا تعجب، وہ سارا دین ہی قربان کیے بیٹھے ہیں، جس کی تفصیل الکوکبۃ الشہابیہ و حسام الحرمین اور الاستمداد علی اجیال الارتداد وغیرہ کتب میں شائع ہو چکی۔ تو اس لیے مسلمانوں سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے تمام کفریات کو ایسی ہی روشن اور ظاہر فرما دیا ہے جس طریقے سے آفتاب نصف النہار دوپہر کا سورج جیسے روشن ہوتا ہے، اسی طریقے سے ان کی ساری کفری عبارتوں کو سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے بالکل ظاہر فرما دیا، اور انہی عبارتوں کو عربی کا روپ دے کر کے علماء حرمین طیبین سے سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے استفتاء کیا، اور علماء حرمین طیبین نے ان کی کفری عبارتوں کو پڑھ لینے کے بعد جواب دیا کہ وہ لوگ کافر ہیں، اور ایسے کافر ہیں کہ من شک فی کفرہ و عذابہ فقد کفر، کہ جو ایسے کافروں کے کفر میں شک کرے گا، ان کے عذاب میں شک کرے گا، وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ حسام الحرمین انہی فتاوے کا نام ہے۔ تو اس لیے شہر پالی پر الحمدللہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان ہے، اور پالی کے سنی مسلمان مسلک اعلیٰ حضرت سے وابستہ ہیں، اس لیے کوئی اتنی جلدی انہیں اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش نہ کرے، اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے اے سنیوں تمہیں آگاہ فرما دیا ہے، جگا دیا ہے کہ سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ تو یہ تنظیم نہیں بن رہی ہے، اصل میں میرے پیارے سنی مسلمانوں یہ تمہارے ایمان کو تباہ کرنے اور تمہارے عمل کو برباد کرنے کا پورا ایک پلان ہے، ایک مشن ہے، اس لیے تم آگاہ ہو جاؤ۔ اتنا جان لو کہ گوبر میں تم چاہے جتنی بھی عطر ڈال دو، وہ گوبر گوبر ہی رہے گا، عطر نہیں بن سکتا ہے، وہ گوبر ہی رہے گا۔ لیکن اگر تم نے اپنے عطر میں ذرہ برابر بھی گوبر ڈال دیا تو تمہاری عطر نہ رہ جائے گی۔ تم عطر ہو، عطر بن کے رہو، اور گوبر کے ساتھ کبھی تم ملاپ نہ کرو۔ اور گوبر ہمیشہ چاہتا ہے، گندگی ہمیشہ چاہتی ہے کہ وہ اچھی چیزوں سے، ستھری چیزوں سے ملے، لیکن ستھری چیزوں کے اوپر یہ لازم ہے کہ وہ گندی اور بری چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھے۔ اس لیے میں شہر پالی کے سنی مسلمانوں سے
یہ درخواست کرتا ہوں کہ خدا را اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرما دیا وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جو ان سے دوستی کرے گا اس کا حشر بھی اسی کے ساتھ ہوگا۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرما دیا ہے کہ ان کے ساتھ اٹھو بیٹھو نہیں، ان کے ساتھ کھاؤ پیو نہیں، ان کی نماز جنازہ نہ پڑھو، انہیں سلام نہ کرو، وہ بیمار پڑ جائیں تو ان کی عیادت کو نہ جاؤ، انہیں اپنے ساتھ نماز میں شریک مت کرو۔ یہ تمام فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس لیے ان تمام فرمان کو ہوتے ہوئے کسی صورت میں پاپولر فرنٹ کے نام سے جو تنظیم بنائی جا رہی ہے، جس میں تمام عقائد باطلہ رکھنے والے مذہب شامل ہیں، ان کے ساتھ سنیوں کا شریک ہونا قطعاً جائز نہیں، ہرگز جائز نہیں۔ اس لیے اپنے ایمان کے تحفظ کا سامان کرو، اپنے ایمان کے سلامتی کی فکر کرو، اور ایسی تنظیموں سے بہت دور اپنے آپ کو رکھو۔ جان لو کہ اگر ان کے جال میں پھنسے تو تمہارا ایمان برباد ہو جائے گا، اس لیے ان سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور اگر کسی بھی سنی نے قربانی کے لیے اپنی رقم ان کو دے دی ہے تو اس کی قربانی واجب جو ہوگی اگر تو ادا نہیں ہوگی۔ یہاں تک کہ فقہاء کرام نے یہ فرما دیا ہے کہ اگر حصے والی قربانی میں 6 سنی ہو اور ایک بد مذہب شامل ہو جائے تو کسی کی قربانی نہیں ہوگی، تو سب کا سب برباد چلا جائے گا۔ تو یہ تو فی الوقت قربانی کا مسئلہ رہا، لیکن صرف قربانی ہی نہیں، ان کے ساتھ دوستی، ان کے ساتھ تنظیم مل کر بنانے میں ایمان جائے گا، سب سے بڑا خطرہ یہ ہے۔ اس لیے اے پیارے سنی مسلمانوں، مسلک اعلی حضرت کے ماننے والوں، حضور تاج الشریعہ کے دیوانوں، حضور محدث کبیر کے غلاموں، اللہ و رسول کا واسطہ، آپ حضرات ایسی تنظیم سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے دین و ایمان کی حفاظت فرمائے، آپ کے اعمال حسنہ کی حفاظت فرمائے، اور ہمیشہ مسلک اعلی حضرت پر قائم و دائم رکھے۔ حضور تاج الشریعہ رضی اللہ تعالی عنہ نے صاف ارشاد فرما دیا ہے، صلح کلی نبی کا نہیں سنیو۔ یہ جتنی تنظیمیں ہیں یہ سب کے سب جو ہے وہ صلح کلی ٹائپ کی ہیں۔ اس لیے حضور تاج الشریعہ کا فرمان ہمیشہ نگاہوں کے سامنے رکھو، صلح کلی نبی کا نہیں سنیو، سنی مسلم ہے سچا نبی کے لیے، اور مسلک اعلی حضرت پہ قائم رہو، مسلک اعلی حضرت پہ قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائے۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔